اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ناظرین، بحران رحمت میں افطار کے بعد کے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 22ویں روزے کا شب ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہم تیسرے عشرے میں آ چکے ہیں اور یہ عشرہ جہنم کی آگ سے نجات پانے والا عشرہ ہے. اس عشرے میں جتنی نیکی کریں، جتنا سبحان اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اتنا کم ہے. اور جب نیکی کی بات آتی ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جتنی حیثیت ہے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، ہم نہ صرف اپنے اپنی فیملی کے لیے لیکن سب کے لیے کریں. جتنا ہم دے سکتے ہیں وہ کم ہے. اس لیے کوکا کولا نے ایک بہت ہی خوبصورت انیشیٹو نکالا ہے. میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب اس سے واقف ہو ہی چکے ہیں کیونکہ ہم ایک فیملی بن چکے ہیں اور مختلف چینلز نے بار بار یہ کمرشل بھی آپ کو دکھائی ہے. عبدالستار ایدی صاحب کے جانے کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کو جتنی کنٹریبیوشن، جتنی ڈونیشن ملا کرتی تھی، انفارچونیٹلی وہ مل نہیں رہی ہے. اس لیے کوکا کولا نے ایک بہت ہی نوبل انیشیٹو نکالا ہے. ڈونیٹ کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، آپ کی اسکرین پر اس وقت آ رہا ہے. All you need to do is log on to ed.org/bottle of change. جتنا آپ دیں گے اتنا ہی کوکا کولا ڈونیٹ کرے گی. یہ واقعی ایک بہت ہی نوبل انیشیٹو ہے. تو تہ دل سے گزارش ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بوند بوند سے پانی بنتا ہے، جو جس کی حیثیت ہے پلیز 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 ڈونیٹ کیجئے. بیکاز یو نیور نو آپ کی ڈونیشن سے کس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس عشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. ہمارے جینے کا مقصد صرف اس رب کی اطاعت و عبادت ہے. ذکر خدا میں ڈوب جانے والے زندگی میں کبھی ڈوبا نہیں کرتے. بے شک علی، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور جیسے علی نے ابھی ذکر کیا ایدی صاحب کا، ایسے ہی ایک اور کاوش ہے سرف ایکسل کی جو ہم ان کے ساتھ ہیں. نیکیاں آپ کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے جی ہم نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی، ہمیں فکر سے زیادہ اپنے روزے کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے یہ بنانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے افطاری کرنی ہے، ہر چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا خیال رکھیں، نیکیوں میں بہت کچھ آ جاتا ہے. آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو روڈ کراس کرانا، کسی کو ہنس کے دیکھنا بھی ایک نیکی ہے. تو پلیز یہ نیکیاں کریں. سرف ایکسل کی ایک کاوش ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. السلام علیکم اقصیٰ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. روزہ کیسا گزرا آپ کا؟ بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ. السلام علیکم الماس. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ جی؟ شکر الحمدللہ. اور السلام علیکم سروت صاحبہ. وعلیکم السلام. بے شک ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بے شک. تو ابتدا کرتے ہیں جی ابتدا کرتے ہیں اللہ میاں کے نام سے. بالکل. اور ہمیں بتائیں کہ ان آخری طاق راتوں میں جتنا ذکر ہم کریں وہ کم ہی ہوتا ہے. ذکر ہی کرنا چاہیے. ہم ضرور اس پہ تو بات کریں گے ہی کریں گے. آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ ہم کتنا ذکر کریں اس عشرے کو. جتنی اس میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. چانس ہمیں پتہ نہیں اگلے سال ملے نہ ملے، تو پلیز اس کو اویل کریں. سٹارٹ کریں گے لیکن ہم پہلے ایک ہم سننا چاہیں گے، تو ہم سے سٹارٹ کرتے ہیں. الماس اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ ہمیں ہم. اور اگر آپ کی اجازت ہو الماس، آپ کے ہم سے پہلے ہمارے دوسرے مہمان بھی آ چکے ہیں، جی ان کو بھی بلا لیتے ہیں. فرحان بھائی کو بھی بلائیں گے. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں فرحان آپ؟ الحمدللہ جی بالکل خیریت سے بھائی جان. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. جی. جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام. ہر شے فانی اس دنیا کی، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی تیرا نام مولا. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو.
تو خالق ہے مالک مولا تو رحمان رحیم تو خالق ہے مالک مولا تو رحمان رحیم ساری صفات میں واحد و غالب ساری صفات میں واحد و غالب تیری ذات قدیر مولا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 ہر ذرہ ہے مغوی ثنا اللہ کا تیرے حضور ہر ذرہ ہے مغوی ثنا اللہ کا تیرے حضور تیری عطا کا ساتھ رہے تو تیری عطا کا ساتھ رہے تو ہو جائے غم دور مولا اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو جزاک اللہ جزاک اللہ وہ زبان کتنی پاکیزہ ہے جو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے بے شک وہ دل کتنے پرنور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے فرحان بھائی آپ ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں کیسا رہا آپ کا دن الحمدللہ بس آج دن کی ساری مصروفیت کیونکہ آج جلوس بھی تھا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا اور باقی جتنے بھی ٹیلی ویژنز ہیں اس پر آج ہی کے دن کی مناسبت سے جو ہیں وہ پروگرامز بھی تھے اور آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آواز کافی بتا رہی کہ آپ تھک گئے ہیں جی جی آج کے دن بس ظاہر ہے زیادہ مصروفیت ہوتی ہیں اور پھر جذبات پہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا جلوس میں بھی شرکت ہوتی ہے وہاں بھی پیسہ دینا ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا بے شک بے شک بالکل بے شک آپا جیسے کہ بتائے کہ اب ہم ذکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ جو عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مطلب ویسے بھی میرا خیال ہے پورے رمضان ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے لیکن آخری عشرے کے بارے میں تھوڑا سا کیونکہ طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں کیا عبادت کریں ہم قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اس مہینے میں تو ہمیں تلاوت کتنی کرنی چاہیے یہاں ایک اور چیز مجھے میری ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے میں بشرا مجھے کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی گنتی کے ساتھ کوئی چیز نہ پڑھو جتنا کثرت سے جو چیز پڑھی جائے وہ اچھی ہوتی ہے بے شک بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام حاضرین محفل کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم کو ہزاروں برکتیں ہزاروں رحمتیں ہزاروں سعادتیں جو اس ماہ رمضان المبارک کی ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور یہ رخصت ہوتا ہوا ماہ رمضان المبارک ہمیں ہمارے منزل مقصود تک پہنچا دے اب ہمارا منزل مقصود کیا ہو سکتا ہے یقیناً اس سے بڑھ کر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارا منزل مقصود رضائے پروردگار عالم ہے لقائے پروردگار عالم ہے تو جب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی کام کیا جاتا ہے کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو جیسے کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی آمنہ اور علی بھائی ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیا رمضان المبارک عطا فرمایا ہم کو دوبارہ یہ نورانی ساعتیں عطا فرمائی اور ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم ایک مرتبہ پھر ان سعادتوں سے بہرہ ہو سکیں اب وہ ماہ رمضان المبارک جو کہ مغفرت کے لیے ہے وہ ماہ رمضان المبارک جو کہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک کے تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں پہلا عشرہ الحمدللہ ہم نے ساتھ خیریت کے گزارا دوسرا مغفرت کا بھی ہم گزار چکے ہیں اور جو کچھ پہلے عشرے میں ہم نے عبادتیں کر سکے وہ کی جو نہیں کر سکے اسے ہم نے
نے دوسری عبادتوں میں آگے بڑھایا، اور اس کے بعد اب تو یہ آخری دن ہے، گنے ہوئے دن ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو چکا ہے. ایک ایک دن کر کے ہم ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں طاق راتوں کا بڑی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ آیا ہے، یعنی 19 پھر 21 پھر 23 پھر 25 پھر 27 پھر 29، یعنی وہ 29 کی رات جو کہ کبھی چاند رات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی چاند رات ہوتی ہے. تو ان طاق راتوں کے علیحدہ سے اعمال ہیں، علیحدہ سے وظائف ہیں، علیحدہ سے دعائیں ہیں، اور پروردگار عالم کو محبوب یہ راتیں ہیں، پسندیدہ یہ راتیں ہیں کہ ان راتوں کو پروردگار عالم کے حضور میں گزارا جائے، ذکر الہی میں گزارا جائے. ہمارے یہاں آمنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پوری 29 دن کی عبادات کو 29ویں رات کر دیتے ہیں، یعنی 29ویں رات کو چاند رات کو بازاروں میں نکل گئے اور پوری رات کو بازاروں میں گزار دیا. لیکن وہ رات بھی ہم سے ویسے ہی تقاضا کیا کرتی ہے جیسا کہ ہم نے شب 21 اور شب 23 اور شب 25 اور شب 27 کی ہم نے عبادتیں کی ہیں، بالکل ویسے ہی 29 کی رات بھی. مگر آپا میں آپ کی بات کاٹ نہیں رہا ہوں، یہاں پر 29ویں رات کو جیسی چاند رات ہوتی ہے تو سب مائیں اپنی بیٹیوں کو لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مہندی لگوائیں گے. آپ نے ابھی ذکر کر رہی تھی اچھا اس سے بھی انکار نہیں ہے. ظاہر عید الفطر ہے، پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں ایک بلیسنگ دی گئی ہے کہ 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد اس قدر یہ روحانیت ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، نورانیت ہے. 28 یہ جو بات کری نا 28 کی رات کی کریں گے، 28 اور 29 کے درمیانی جو چاند رات تو 9 اور 29 کا دن گزارنے کے بعد پھر آتی ہے. اگر اگلے دن ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے، عبادت میں بھی خلل نہ آئے اور یہ چیزیں اور خوشیوں کا بھی اظہار ہو، اور خوشیوں کا انتظام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت جیسے مائیں جاتی ہیں نا کہ بیٹیاں مہندی لگائیں تو کروڑ درجہ ماں سے محبت کرنے والا پروردگار ہے، اس نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور رکھا. تو پھر اسی خوش بات پہ آپ سے کلام سن لیتے ہیں بھائی. جی ذرا مائک دیں گے پلیز. نعت رسول. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن آپ سب پلیز ایک درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز چونکہ آج خستہ ہوئی بھی ہے تو اسی آواز کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور حوصلہ افزائی بھائی اور بہنوں پلیز. پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں. سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج ستارے. یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج ستارے. مدینے سے میں جو ذرات لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت
مسلمانوں کا صاحب ایمان ہے ان سب کا کیا ایمان ہے. رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا. اور کیوں رہے گا اس کی دلیل پیش کرو. رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا. چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. اس کلام کے شاعر نور علی صاحب اور بلکہ ایک اعلان بھی آج ٹی وی کی طرف سے کرتا چلوں کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ کوشش ہماری کی ہوگی ایک نئی نعت میں نے ریکارڈ کی ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں ریلیز ہو جائے گی اور میں انشاءاللہ یہاں پر بھی کچھ دن اور ہوں تو انشاءاللہ یہاں پر بھی وہ نیا کلام آپ کو سناؤں گا. دعا کیجئے گا کہ اللہ ان کو پہلی بار ٹیلی ویژن پر یہی سنائیں گے انشاءاللہ. زبردست بہت خوب. اسی پیارے اعلان سے کہ فرحان بھائی جنہوں نے یہ نئی نعت ریکارڈ کی ہے یہاں آج انٹرٹینمنٹ پر پہلی بار ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں گے. اسی اعلان کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برہان رحمت میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بہت خوبصورت سی محفل ہے اور ہم بہت ذکر کر رہے ہیں, کلام سن رہے ہیں. ایک چیز میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. سورہ احزاب میں ارشاد پاک ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھو. جتنا آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے کوئی آپ کے پیچھے نہیں لگا ہوا. آپ کسی کے مقابلے میں نہ پڑھیں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں جتنے نفل اور سچے دل سے علی بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر علی 20 نفل پڑھیں تو وہی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے آپ 2 بھی پڑھ لیں. ذرا سا ایک آنسو آپ کا نکل آئے نا تو وہ بھی ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ قبولیت کرتے ہیں. میں آپ کی اگر آپ جی شور نہیں میں یہی سے آپ کی بات ایک اور بات بتاؤں کہ جیسے فرض نمازیں ہیں نا وہ تو ہمیں حال میں ادا کرنی ہے لیکن اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن کہا تھا کہ اے رسول اتنی زیادہ عبادتیں نہ کرو, دکھن ہو جائے, تھک جاؤ, مجھے گوارا نہیں. تو یہی پیغام اللہ ہمیں بھی دیتا ہے کہ عبادت اتنی کی جائے, یعنی جو فرض ہے آپ کا وہ تو آپ ادا کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اتنی نوافل پڑھ لیتے ہیں تو ایک جب ہماری روٹین بن جاتی ہے, جب ایک دن پھر ہم نہیں پڑھتے نا تو پھر فرض بھی ہم سے رہ جاتی ہے, وہ بھی رہ جاتی ہے. آپ بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ دینا چاہتی ہوں. ایک دفعہ امام معصوم کے پاس ایک شخص آئے, انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں کبھی بڑا متاثر ہوتا ہوں کہ فلاں شخص اتنے روزے رکھ رہا ہے, اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے. جیسے یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے نا, ہم کسی سے بڑا متاثر ہوتے ہیں, وہ ہر سال حج کرنے جاتا ہے, وہ ہر سال عمرے کرنے جاتا ہے, وہ اتنی روزے نمازیں. امام معصوم نے فرمایا کہا یہ نہیں دیکھو کہ وہ کتنا عمل کرتا ہے, کتنی کثرت سے کرتا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں. اب وہ حیران رہ گیا, اس نے کہا فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ نمازیں بھی پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو, کثرت سے ذکر بھی کرتا ہو, اس کے اندر تقویٰ نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا, کہا کہ تقویٰ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت ساری مرتبہ بہت ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہے لیکن گناہوں کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے. بہت ساری مرتبہ انسان گناہوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک استقامت ہونی چاہیے, ایک عمل کے لیے ہمت ہونی چاہیے. آپ ویسے ذاکر بنے جو ذکر پروردگار عالم کو پسند ہے. رب العالمین کو وہ ذکر نہیں پسند ہے کہ جو ہم کرتے رہے, نہ ہماری روح صاف ہو, نہ ہمارا باطن پاک و پاکیزہ ہو, نہ ہمارے حال میں کوئی فرق آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر پسند ہے کہ جو آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن دونوں پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. اسی بات پر مجھے یاد آتا ہے کہ امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹے ذکر ہمیشہ کرنا
چاہیے, اور یہ نہیں کہ صرف جانماز پہ بیٹھ کے ذکر کریں. تو میری عادت ہے کہ جب میں ایکسرسائز کرنے جاتا ہوں اور جب میں پارک میں واک کر رہا ہوں, فار ایگزامپل اگر 1 گھنٹے کی واک ہے تو میرے ذہن میں ایک روٹین ہے کہ اتنا ذکر کرنا ہے, وہ ایک عادت سی بن گئی ہے. تو وہ آٹومیٹکلی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں, ٹریفک میں آپ سٹک ہو جائیں, اکثر تسبیح پڑھ لیں, آپ جہاز میں بیٹھے, جہاں موقع ملے اگر آپ ذکر کریں سچے دل سے کر لیں, that's all that matters. میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں, میں اپنی بھی بات کرتی ہوں کہ میں گھر کا کام کرتی رہتی تھی, ذکر الہی کرتی پڑھتے رہے, کچھ بھی ذکر الہی کرتے رہے. اس کے بعد جب میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک عورت جو اپنے امور خانہ داری میں مصروف ہوتی ہے, یعنی شوہر داری میں مصروف ہوتی ہے, اپنے بچوں کو پالنے میں مصروف ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ وہ ذکر الہی کرتی ہے, تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ نہایت اجر اور ثواب کی منزل ہے کہ آپ اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے تمام تر فرائض کو چھوڑ کر آپ تسبیح پکڑ کر اور مصلی عبادت پر بیٹھ جائے. پروردگار عالم کو ایسا طرز زندگی نہیں پسند ہے. دونوں ساتھ ساتھ آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, گھرداری بھی آپ کرتی ہیں اور مختلف چینلز پہ جا کر آپ دین کی الحمدللہ. نہیں, اس ساتھ میں جیسے ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی میں نماز نہیں, روزہ نہیں, قرآن نہیں. الحمدللہ یہ تمام چیزیں بھی ہیں, پھر امور خانہ داری بھی, اور ساتھ میں یہ بھی ایک پروردگار عالم کی عطا کردہ ڈیوٹی ہے, اس کو بھی پورا کرنا ہے. اشرا مغفرت ہے. اب اللہ جو ہے نا, اللہ نے جتنی چیزیں گناہ قرار دی ہیں اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس سے صرف بندے کا نقصان ہو رہا ہے. اور جو چیزیں اللہ نے ثواب قرار دی ہیں کہ اس کا یہ کرنے سے ثواب ملے گا, اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف اور صرف خالصتاً بندے کا فائدہ ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم صبح اکثر جو ہمیں پرابلم ہوتی ہے اسکول لائف میں سب کے ساتھ ہوتا تھا, میرے ساتھ بھی, سردی کے دن ہے, صبح اٹھا نہیں جا رہا, لیکن ماں باپ اٹھاتے تھے, ہمیں ہوتی تھی تکلیف, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ پس پردہ ہماری کیا ہوتی تھی, ہماری بھلائی ہوتی تھی, لیکن وہ سختی لگتی تھی ہمیں جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا. ماں باپ کا تھوڑی کوئی نقصان ہو رہا ہوتا, نہیں, ہمارا نقصان ہو رہا تھا, ہمیں فائدہ میں اٹھاتے تھے, سوئیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طرح کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے ڈانٹتے ہیں, یا میں جیسے ماں باپ کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دی جائیں گی تمہاری اگر باہر ننگے پیر دیکھ لیا. اب وہ ٹانگیں نہیں توڑیں گے بیسکلی, وہ صرف آپ کو ڈرا اس لے رہے ہیں تاکہ آپ ننگے پیر نہ جائیں, آپ کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے, آپ زخمی نہ ہو جائیں. اللہ نے بھی اسی طرح ہمارے لیے گناہوں سے ہمیں ڈرایا ہوا ہے, ورنہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دوزخ میں جائے. اللہ چاہتا ہی ہے کہ رحمت کرے, اپنے لیے منتخب کرتے ہیں, جنت بھی ہم اپنے یہ ہمارے اپنے ہمارے اعمال ہیں, ورنہ اللہ کبھی بھی کسی کو دوزخ میں کریم اور رحیم. ہم نے اللہ کو دیکھیں, یہاں ایک کال اگر ٹائم ہے, مولا کا ایک کال ہے, اور آپ سے میں اصلاح بھی چاہوں گا اگر میں کہیں غلط ہو جاؤں. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا, اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس کال پر ایک بہت اچھے فلاسفر گزرے ہیں, میکسم گورکی, انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی, خواجہ رفیع گنج جو ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے بات سنائی تھی اور مجھے اب تک نقش ہے وہ میرے ذہن پہ. کہتے ہیں میکسم گورکی لکھتے ہیں کہ مجھے میرے نانا کا خدا پسند نہیں ہے, میری نانی کا خدا پسند ہے. اس کی تفسیر انہوں نے لکھی کہ میرے نانا جو ہے نا جب بھی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے یا قہار یا جبار, اور اس کے بعد ان کا رویہ تھا وہ تھے بہت سختی کرتے تھے, بہت ڈانٹتے تھے. اور جو میری نانی تھی ان کا خدا میں اچھا لگتا تھا, کیونکہ نانی جو ہے نا ہمیشہ دعا کرتی تھی یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور نانی تھی بھی بہت رحم دل, شفیق اور مہربان. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو صرف جبار اور قہار سمجھ لیا کہ اللہ یہ کر دے گا, لیکن اللہ اتنا کریم ہے. اگر آپ اس گناہ پر نادم ہو جائیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے, تو جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا, ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا, اللہ ہی نے سب اصول بنائے. اگر آپ صدق کے دل سے نادم ہو جائیں تو اللہ توبہ کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, ہر گناہ معاف کر دے گا اللہ, اگر اللہ چاہے. اللہ نہ چاہے تو آپ جتنی عبادتیں کر لیں کوئی فائدہ نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی 1000 عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں کسی ایک خراب عمل کی وجہ سے, اور کبھی کبھی آپ کی 1000 گناہ دھل جاتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے نیک عمل. بے شک. اور یہ فرحان کی جو بات تھی سے ایک اور بڑا خوب
کہ اسمائے حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پاک و پاکیزہ نام ہیں اس میں سے بہترین ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے. یا جبارو یا قہارو یہ انسان کے دل کے اندر سختی پیدا کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کو یا رحیمو یا کریمو کہہ کر پکاریں گے تو آپ کا دل بھی نرم ہوتا ہے, آپ کا دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے. لہٰذا ہمیشہ رب العالمین کو بہترین ناموں سے پکارنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. فرحان بھائی, آج 21ویں رمضان گزری ہے, مولا کی شہادت تھی, یقیناً آپ جلوس میں شامل تھے, تو آپ کا آج کا دن کیسے گزرا؟ آج بس یہ کہ سحری ٹرانسمیشن کے بعد میں گھر آ کے تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا, اور اس کے بعد بس پھر جو ٹریفک آج بہت زیادہ تھا روڈز پہ, کیونکہ یہ امیجن اور پورا بلاک تھا. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سر ہی سر لوگوں کے نظر آئے, عزاداروں کے. اور اس گرمی کے عالم میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ معذور بھی آئے ہیں. کچھ لوگ جس کی گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی وہ رومال گیلا کر کے سر پہ رکھ کر آئے تھے, لیکن آئے ضرور تھے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی موسم, کوئی بھی وقت, کوئی بھی علاقہ ہو, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آئے بیٹھے. اس لیے کہ جو غریب نادار بھی آئے ہوئے تھے, معذور بھی آئے ہوئے تھے, اس لیے آئے تھے کہ جب یہ گھر پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا تو مولا مشکل کشا کے ساتھ کہ اللہ ان کی دعا سنتا ہے, مولا مشکل کی دعا سنتے ہیں, ان کی حاجت روائی کرتے ہیں. تو پھر جب مولا شہید ہو جائیں تو ہم سب لوگ, ہر مکاتب فکر کا شخص نے شرکت کی, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مسلمان بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی شرکت کی. کوئی پانی کی سبیل لگا رہا ہے, کوئی معذور کی ویل چیئر چلا رہا ہے, اور یہ سب تربیت ہم اللہ علیہ وسلم سے, مولا علی علیہ السلام سے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیشہ 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 غریب نادار مسکین کی مدد کی, یعنی خود بھوکے رہتے تھے, غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے تھے. JDC ویلفیئر آرگنائزیشن بہت نیک کام کر رہی, انہی کے کیمپ پہ میں نے نوخانی کی تھی. تو انہوں نے ابھی ایک ہاسپٹل کا مجھے ذکر کیا کہ آپ کا, تو ہاسپٹل کے لیے میں نے اعلان کیا کہ بہت بڑا ہاسپٹل بننے والا ہے. لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں نا, کوئی جو مشن لے کر چلتے ہیں, جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اولاد جو ہے اس مشن کو آگے لے کر چلتی ہے, لوگوں کی توقع ہوتی ہے. تو پھر یہ جو ہمارے مولا ہیں, جو مولائے کائنات ہیں, جب یہ شہید ہو گئے تو ہم پہ واجب ہے جو کام سوشل مولا کیا کرتے تھے وہ ہم کریں. اور یہ نہیں کہ صاحب آپ عیدی سینٹر میں جا کر عطیات دیں یا JDC میں دیں, آپ کے گھر میں جو بھی آئے کتنی اچھی بات آپ کو دے دینا چاہیے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, یا علی یہ بتائیے ہم کسی کی مدد کریں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس بات کا محتاج تھا یا نہیں؟ مولا کہتے ہیں تمہارے پاس ہے تم دے دیا کرو, اللہ پر چھوڑ دو. اگر وہ اس بات کا محتاج تھا, مستحق تھا, اللہ تمہیں وہ دے گا جس کے تم مستحق ہو. اگر مستحق نہیں تھا تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی خوبصورت بات. کلام سنتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں احمد رضا ناصر. احمد ناصر, ہاں جی ناصر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا امیر کی شان میں چند اشعار میں مطابق کی پیش کر رہا ہوں. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. علی کا ذکر کرو, علی کی بات کرو, نہ بھول کر. اور کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل, کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل. یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو. اور ہے وقت نظر
بالی پا آئے ہیں مولا ہے وقت نزع کا بالی پا آئے ہیں مولا ارے کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو اور یہ عقیدہ پیش کروں میں اپنا کہ لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے ارے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر کبھی تم کسی کی بات کرو ہے وقت نزع کا بالی پا آئے ہیں مولا کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو جعفر صاحب کو وہ کلام یاد دلا دیا جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آگہی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے جسم کو غسل میت نہ کہنا میرے جسم کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بھائی جان بہت خوبصورت پڑھا اور امجد صابری بھائی کا وہ جو آخری کلام تھا جو انہوں نے پڑھا تھا ہے سبز گنبد والے ہاں منظور دعا کر وہ تاریخ قبر کا تذکرہ ملے گا تو میں نے ایک اس کا بند لکھا ہے وہ ضرور پیش کروں گی اور امجد بھائی کو ہی ان کے لیے ہی میں نے مجھے شاید موقع نہیں ملا لیکن آج میرے خیال میں ضرور سنیں گے تو میں ان کے لیے یہ پیش کر رہی ہوں الباس بسم اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا داد آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور جس شعر کی میں بات کر رہی تھی وہ یہ ہے، سماعت فرمائیے کہ سرکار کو دیکھتے ہی وہ جھوم اٹھا ہوگا جب وقت شہادت پر دیدار ہوگا. اور تاجدار حرم نے کیا تجھ پر کرم ایسا، امجد تیرے روزے کا
رکھا ہے بھرم ایسا امجد تیرے روضے کا رکھا ہے بھرم ایسا تو نے جنت میں جا کر افطار کیا ہوگا جب وقت شہادت پر دیدار ہوا ہوگا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. بہت خوبصورت بہت کلام اس خوبصورت. امر کی دلیل ہے کہ جو محمد اور آل محمد سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں زندہ و جاوید ہو جاتا بالکل ہے. پڑھنا کچھ تھا لیکن یہ ہے کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا ہے اپنے نیک بندوں کو وہ اسی طریقے سے مرزا دبیر صاحب کہتے ہیں جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, تھوڑی دیر میں ملتے ہیں. آداب عرض بہران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہمارے افطار کے بعد کا سیگمنٹ ہے, تو اس سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آڈینس کتنا جانتی ہے مذہب کے بارے میں. چھوٹا سے سوال جواب ہیں, کافی آسان ہے. امید ہے کہ آپ سب صحیح جواب دیں گے اور یہ سارے انعامات جو ہیں آپ سب کے ساتھ آپ ہی لوگوں کے لیے. تو اگر آپ سب کی اجازت ہے بسم اللہ کریں. چلیں جی, سب سے پہلے آپ شروع کریں. چلیں جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بہت ہی آسان ہے جی, بہن آپ سے شروع کرتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد. سبحان اللہ. بالکل صحیح. آجائیں پلیز, ان کو دے دیں, ان کے یہ لیے والا دے دیں. جزا کی طرف سے. اور یہ ایک کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس گھر میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جی بھائی جان آپ بتائیں. کس غار میں؟ گھر ہیرا. غار ہرا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بلند آواز میں بولیں, آپ لوگوں کو مائک بھی دے رہے ہیں. کیا ہوا, اب روزہ لگ گیا ایسے لگتا ہے. جی جی جدہ میں کون مدفون ہے؟ بھائی جان آپ آ جائیں. جی مائک لے لیں پلیز. جدہ میں کون مدفون ہے؟ بی بی ہوا. بالکل صحیح جواب. بالکل صحیح. ان کے لیے غنی سیف کی طرف سے جی. خاتون جنت کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ جی. کو دے دیتے ہیں. بی بی فاطمہ. بالکل صحیح. حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. بالکل بہت پورا صحیح. بولا کریں بیٹا, یہ لیں آپ کے لیے. جب تدوین قرآن کن امیر المومنین نے کی؟ جی آپ بتائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو یہ والا دے دیں. جی کیا چاہیے؟ احسن و کلام چاہیے. جی 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 ضرور. آپ ایک کام کریں, دونوں رکھ لیں. خوش, وہ بھی دے رہے ہیں آپ کو. وہ بھی دیں گے, وہ بھی دے وہ رہے ہیں, بھی اور مل یہ رہا بھی ہے. لے لیں. بہت یہ بھی لے شکریہ. چلیں جی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے معراج کس سواری پہ کیا تھا؟ جی بھائی. براق پہ. بالکل صحیح بالکل صحیح. جی یہ لیں جی, ایک اچھا سا جوڑا آپ کے لیے. اچھا جی, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کا کیا نام ہے؟ آپ آ جائیں. سورہ بقرہ. سورہ البقرہ. واہ واہ واہ, کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. احمد, ماشاءاللہ. ان کو بھی دے دیں جی. احسن کلام. اچھا جی, کس سورہ میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے؟ جی بھائی جان. آئی ہے. کس سورہ میں بسم اللہ؟ بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ سورہ نمل. سبحان اللہ. سورہ نمل. بالکل سبحان صحیح. ان کو اللہ. غنی سیف کی طرف سے. سورہ البقرہ کتنے سپاروں میں مشتمل ہوئی ہے؟ جی آپ آ جائیں. 2.5 پاروں میں. 2.5 پاروں میں. سبحان اللہ, ویری گڈ. بالکل صحیح. اور آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری اور ان بچی کے بھی لیے بیٹھی ایک ہے. یہ اور ایک یہ. نعت سنائے گی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کے؟ امیرہ. 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 چلیں تو بسم اللہ کیجئے امیرہ. ان کو دے دیں جی. آ جائیں. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ادھر ہو آ جائیں, ادھر ہمارے پاس آ جائیں. جی. چلیں جی. یہ اب ہمیں چھوٹی سی پیاری سی امیرہ ہمیں بہت ہی پیاری نعت سنانے والی. چلیں جی.
आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं आप मेरे साथ यहाँ भी आ जाए, आ जाए। फरहान भाई के साथ बैठे, फरहान भाई के साथ बैठे। फरहान भाई आप भी आवाज मिला लें। अल्लाहु ला सब पढ़े, सब पढ़े। इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा सुभान अल्लाह। सब पढ़िए भाई, बच्चे सब पढ़िए, बच्ची का हौसला अफजाई करें। सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल, सुभान अल्लाह। प्यारी सी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल, नूरे सरापा चांद से उजला हक्का प्यारा रसूल नबी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इधर आए, मुझे बताएं, अमीरा इधर आए, मुझे बताएं आपकी तैयारी किसने कराई थी? सच सच। मेरी फुप्पो ने। फुप्पो ने कराई तैयारी? अच्छा, और कोई नात आती है आपको? नहीं आती, बस ये आती। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, इधर आओ। बहुत प्यारा पढ़ा। कराएं ताकि हमारी ट्रांसमिशन में इजाफा होना काम होगा। आती अच्छा। होगी, हाँ। इतनी प्यारी हैं आप, माशाल्लाह। शर्मा तो नहीं रही है माशाल्लाह। मैं बहुत क्या अच्छी सोच रही थी जब ये पढ़ रही थी, जी, मैं जी। सोच रही थी इंशाल्लाह जब फरहान की बेटी इतनी बड़ी होगी तो वो भी पढ़ेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी तो बहुत छोटी सी है वो। इंशाल्लाह। इतनी प्यारी सी बच्ची है ये तो। थैंक यू मीरा। थैंक यू। जब आपके गिफ्ट्स वो शाहरुख भाई के पास है, वो ले लो। थैंक यू शाहरुख। बहुत ही जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरहान भाई, यही तो कमाल है हमारे मजहब का। देखें छोटी छोटी बच्चियाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैंने अपनी बेटी बाली सकीना को ना जब नाम याद कराया ना पंजतन पाक के, तो पहले तो वो रिपीट करती थी अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद, अली अली, फातिमा फातिमा, हसन हसन, हुसैन हुसैन। अब अगर बोलो ना, बोलो अल्लाह कहती है मोहम्मद, तो अली कहती फातिमा, हसन। मेरी एक कदम आगे बढ़ के बोलने लगी वो। हाँ। अभी वो कलाम मैंने पढ़ा था ना मौला अली के, जो 13 रजब को मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे, अली हैदर मौला। अभी वो क्या करती है, आज बच्चे आजकल के बहुत फास्ट हैं, तो वो टैब पकड़ के ना पहले लगाती, पहले देखती रहती हैं, उसके बाद जैसे ही बाबा की शक्ल नजर आती है, ये अली अली लाओ, अली अली लाओ। माशाल्लाह। तो जब वो कलाम सुनती है, ये बच्चों में हमारे हैं, यानी उनको जब ये भी कहा जाता है कि अपने बच्चों की तरबियत जो है ना उनकी पैदाइश से पहले ही करो। यानी जो भी मराहिल हमारे गुजरते हैं, हर मरहले में हम उसी कैफियत में होते हैं, इबादत में होते हैं। तो जब बच्चा हमें शुरू से देख रहा होता है ना कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, हमारे घर का माहौल क्या है, तो वो उसी में ढलता है। बिल्कुल कह रही, सही आप। अगर आप खामोश रहेंगे बच्चा खामोश रहेगा, आप उर्दू बोलेंगे बच्चा उर्दू बोलेगा, आप इंग्लिश बोलते हैं घर में तो बच्चा इंग्लिश। इसलिए तो अक्सर लोग मजाक में कहते हैं ना कि अंग्रेज के घर का बच्चा इंग्लिश बोलता है, वो इसलिए बोलता है कि सब इंग्लिश बोलते हैं। बिल्कुल। जो पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, जो जबान बोलते हैं बच्चा वही फॉलो करता है। जब जबान फॉलो करता है, इसी तरह बच्चा हर चीज़ वो फॉलो करता है जो अपने घर पे। इसलिए तुम तरबियत के लिए कहते हैं कि मासूम का कॉल है कि अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों की इज्जत करो, अपने बराबर वालों की इज्जत करो। सवाल क्या क्या बड़ों की इज्जत क्यों करें? कहा बड़ों की इज्जत इसलिए कि उनकी नेकियां तुमसे ज्यादा हैं, तुमसे पहले दुनिया में आए थे। कहा तो छोटों की इज्जत क्यों करें? छोटों की इसलिए करो कि उनके गुनाह तुमसे कम है। बिल्कुल सही। और कहा बराबर वालों की इज्जत क्यों? बड़ों का तो समझ में आ गया, बराबर वालों की इज्जत इसलिए करो कि तुम्हें अपने गुनाहों का पता है, उसके गुनाह का नहीं पता। बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह। तरबियत जरूरी है बच्चों की। अक्सा, आपसे गुजारिश है नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौसीफ़े नबी में खो जाए
رات کریں کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں کچھ ان کے کرم کی بات کریں کہ سرکار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بھر دیتے ہیں سرکار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بھر دیتے ہیں ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں ہم سے بیاں حالات کریں ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں ہم سے بیاں حالات کریں جب سامنے ان کا روزہ ہو روح پہ نچھاور ہو جائے مر مر کے جیے جی جی کے مرے قدموں میں بسر دن رات کریں اور اس در کا تقدس کیا کہنا اس در کے ادب کا کیا کہنا جس در پہ زباں خاموش رہے اور اشک بیاں حالات کریں جس در پہ زباں خاموش رہے اور اشک بیاں حالات کریں توصیف نبی میں کھو جائیں ہم ایسے بسر دن رات کریں جزاک اللہ جزاک اللہ انہوں نے شعر پڑھا نا آخر اور حقیقت بھی ہے ہم کہہ نہیں پاتے ہیں ہو جاتا ہے اسی جو میں نے سفتے جعفر صاحب کا ذکر کیا نا شہید سفتے جعفر زیدی صاحب کو ان کی اسی منقبت کا فیصلہ کہ عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ان کو سب ہے پتہ کس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی واہ واہ کیا بات بہت خوبصورت ہے باقی اس در کی تاثیر ہے علی بھائی ابھی دیکھیں جب فرحان پڑھ رہے تھے ہمارے دل کی کیفیت عجب تھی جب یہ ناصر نے پڑھا ہماری کیفیت عجب تھی وہ چھوٹی سی بچی آئی ہم اس میں مگن ہو گئے جب اقصیٰ نے پڑھا یعنی یہ اس کلام کا فیض ہے یہ اس ذکر کا فیض ہے یہ ان ہستیوں کا فیض ہے آپ کا یہ سامنے گلدستہ رکھا ہے نا اس میں ہر پھول کی خوشبو الگ ہے بے شک تو یہ جو نعت کا گلدستہ سجتا ہے نا ہر سبحان نعت اللہ خان اپنی خوشبو لے کر آتا ہے سبحان یہ اللہ گلدستے کی مانند ہے واہ 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 اسی خوبصورت بات پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ویل بی رائٹ بیک اللہ کرم اللہ کرم السلام علیکم ناظرین
باران رحمت میں افطار کے بعد کے سیگمنٹ میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امیرہ نے ہمیں بہت ہی پیاری نعت پڑھ کر سنائی, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے تھوڑے اور سوال جواب پوچھ لیتے. بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے, نا امید نہ ہو جائیں. ویسے بھی پہلے راؤنڈ میں آپ سب نے بہت ہی اچھا کیا. یہ بتائیں کہ اسماء الحسنہ کی تعداد کیا ہے؟ 99. آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ بتائیں جناب. 99. ویری گڈ. ان کو غنی صاحب کی طرف سے. ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی جان. کرامن کاتبین. بے شک, بالکل بالکل. ان کو دے دیں. اچھا جی, یہ تو بہت ہی آسان سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے. یہ بتائیں کہ مومن کی معراج کسے کہتے ہیں؟ مومن کی معراج. جی بچے آپ آئیں. آہا زبردست, دونوں کو دے دیں, دونوں کو دے دیں. یہ لیں. اور اب پلیز گزارش ہے کہ باقی لوگوں کو بھی موقع دیں. اچھا جی. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ جی آپ بتائیں بچے. حضرت ابو بکر. نہیں. اور جی بھائی جان آپ آئیں. آپ سے نہیں پوچھا. حضرت عبداللہ. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ جزا کی طرف سے. اور ہمارے سارے سوال ختم ہو چکے ہیں. ایک اور کام کرتے ہیں, یہ بھی دے دیتے ہیں. چلیں یہ لے لیں آپ, اور یہ سارے آپ دے دیں پلیز ان کو. اشارو میں یہاں چلا جاتا ہوں, مجھے مائک دے دیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو جی. جی آمنہ. جی یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گی. صرف احساس ندامت, ایک سجدہ اور چشمے تر, اے خدا کتنا آسان ہے تجھ کو منانا. بے شک, بے شک. آپا میرے خیال سے یہ ساری بات اس میں جو اس کی جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے, آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو بہت سوچنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے جب کوئی معافی مانگنی ہو یا کسی چیز کی ندامت ہو آپ کی, تو آپ نے صرف ایک آپ نے مصلی بچھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے آپ نے رو کے معافی مانگی. نفل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آمنہ. جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کے لیے تیار ہو گئے تو پاک پروردگار عالم آپ کی توبہ و استغفار کو قبول فرما دے گا. مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی ابلیس یعنی شیطان سے. ابلیس نے کہا کہ میں آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی, لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے بنی نوع انسانیت کو کیسا پایا, انسانوں کو کیسا پایا. تو ابلیس نے کہا کہ میں نے انسانوں کو 3 طرح کے گروہوں میں پایا. انہوں نے پوچھا وہ کون سے 3 گروہ؟ کہا کہ ایک وہ گروہ جو کہ اللہ کے ہاں سے معصوم آیا, معصوم رہا اور معصوم چلا گیا, جیسے آپ گروہ انبیاء, ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک وہ افراد جو کہ گناہ کرتے ہیں, اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, لیکن فوراً توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور ایک وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ایسے ہے جس طرح سے بچے کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے نا, وہ جدھر چاہتا ہے پھینکتا ہے, لڑکاتا ہے, گراتا ہے, اس طریقے سے ایک وہ گروہ ہوتا ہے. تو کہا کہ نہ ہمارا پہلے گروہ سے کچھ لینا دینا, وہ تو معصوم ہے, اللہ کی طرف سے آئے ہیں, نہ تیسرے گروہ سے کچھ لینا دینا, وہ تو ہے ہی ہمارے, ہم جس طرح چاہیں گے انہیں ویسے چلائیں گے. اصل میں ہمارے لیے درد سر اور مصیبت کا باعث وہی دوسرا گروہ ہے کہ جن کو ہم اتنا بہکاتے ہیں, اتنا پریشان کرتے ہیں, اور وہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی غلطی کرتے ہیں فوراً نادم و پشیمان ہوتے ہیں اور توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرو, توبہ کرتے رہو. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے گا, خدا اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کوئی 1 مہینے پہلے توبہ کر لے گا تو خدا اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا. پھر کہا 1 مہینہ بھی بہت دور ہے, کہا جو 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے گا خدا اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا. پھر امام نے ارشاد فرمایا کوئی 1 دن پہلے توبہ کر لے گا. کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے, کسی کو کیسے پتا چلے کہ میرے اس دنیا سے جانے میں 1 سال رہ گیا, یہ 1 مہینہ رہ گیا, یہ 1 ہفتہ رہ گیا, یہ 1 دن رہ گیا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ہر وقت توبہ کے ذریعے پاک و صاف رکھو. پروردگار عالم مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, وہ توبہ کو ہر لحظہ اور ہر آن قبول فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بہلول دانا
لوگوں نے دیکھا کسی بازار میں بیٹھے ہوئے تھے. بازار حدیث رسول ہمارے پاس موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بازار جو ہیں وہ غافل کر دیتے ہیں دلوں کو, بازاروں میں جانا آنا مردہ دل کر دیتے ہیں. تو دیکھا کہ لوگ بازاروں میں بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اور لوگوں نے پوچھا بہلول یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کی انسانوں سے مصالحت کرا رہا ہوں, راضی نامہ کرا رہا ہوں. کسی نے کہا بہلول کوئی کامیابی ہوئی؟ کہا نہیں, وہ تو راضی ہے, ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ مصالحت کرے, راضی نامہ کرے. 2-4 دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ بہلول کچی مٹی کی قبروں کے درمیان میں یعنی قبرستان میں بیٹھے ہوئے. آج پھر وہی کیفیت ہے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اشارے, کبھی ادھر راز و نیاز, کچھ اس طرح گفتگو آپ خود ہی خود کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا بہلول آج کیا ہو رہا ہے؟ کہا آج بھی میں وہی کام کر رہا ہوں, اللہ کی انسانوں سے راضی نامہ مصالحت کرا رہا ہوں. کہا بہلول کوئی کامیابی ہوئی؟ کہا نہیں, آج یہ تو تیار ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے. یعنی آج عمل کا دن ہے, حساب نہیں ہے. کل حساب کا دن ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا. تو یہ وقت, یہ لمحہ, یہ ساعتیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, اگر اس وقت ہم اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور اس وقت تو رحمت پروردگار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت پکار رہا ہے اپنے بندوں کو, آؤ آؤ, رحمت مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے, جہنم کی آگ سے آزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور کون بد نصیب ایسا ہے کہ جو اس وقت رب العالمین کے حضور میں توبہ بے شک بے شک. ہمارے ساتھ آغا اسد عباس بھائی بھی بیٹھے ہیں, ابھی تک آپ سے ہم کچھ نہیں سنے. یہ لے جناب. تو میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں آپ سب کو, تمام حاضرین ناظرین, اور 21 رمضان مولا امیر المومنین کی شہادت پر امام زمانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. جی چاہتا ہے کہ مولا کے اس دن کے حوالے سے ایک منقبت آپ کی خدمت میں پیش کروں. بسم اللہ بسم اللہ. لیکن وقت بھی قلیل ہے اور مجھے ذکر بھی کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا کرنا ہے, ہماری جتنی عمر ہے یہ بھی کم ہے. لہٰذا چونکہ میرا عقیدہ ہے کہ سرکار آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک کے لیے بھی وقت مل جائے تو مولا کی نالین سے مس ہونے والے ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے. بالکل آپ بسم اللہ. لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ. کوئی بولے علی کی شان میں کیا, کوئی بولے علی کی شان میں کیا, اتنی قوت کسی زبان میں کیا, کوئی بولے علی کی شان میں کیا, اتنی قوت کسی زبان میں کیا, کوئی بولے جان ہے تو جہان ہے باقی, جان ہے تو جہان ہے باقی, ہے بغیر علی جہان میں کیا, ہے بغیر علی جہان میں کیا, کوئی بولے میری دولت تو میرے دل میں ہے, میری دولت
تو میرے دل میں ہے، ڈھونڈتے ہو میرے مکان میں کیا، ڈھونڈتے ہو میرے مکان میں کیا، کوئی بولے علی کی شان میں کیا۔ اور جناب فطرس کا واقعہ ہو گیا ہوں در حسین سے مسے، ہو گیا ہوں در حسین سے مسے، دیر اب ہے میری اڑان میں کیا، دیر اب ہے میری اڑان میں کیا، کوئی بولے علی کی شان میں کیا، اتنی قوت کسی زبان میں کیا، کوئی بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کلام کس کا تھا بیٹا؟ یہ کلام کراچی کے ایک شاعر ہیں آل حسن صاحب، ان کا کلام ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری ہسٹری جناب فطرس کی، یعنی ابھی توبہ پہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم اللہ کتنا کریم، یعنی جناب فطرس نے جو فرشتے ہیں انہوں نے غرور کیا تھا کہ وہ ہے مجھ جیسا، غرور تو صرف اللہ کو زیبا ہے، تو اللہ نے ان کے پر جلا دیے تھے۔ بالکل یہ کمال دیکھے 3 شعبان کو جب سب حسین کو مبارکباد دینے جا رہے تھے، جناب فطرس بیٹھے تھے، حضرت جبریل سے کہا سب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج فرزند زہرا حسین کا ظہور ہوا ہے؟ کہا اچھا، کہا اللہ ہاں میں بھی چلوں، مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ گئے اور جناب فطرس نے سمٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، گئے اور جب دروازے میں دق الباب ہوا تو رسول خدا نے کھولا، رسول خدا نے ظاہر چہرہ پڑھ کے کہا فطرس کس لیے آئے؟ پر چاہیے؟ کہا حسین تو بہت دور کی بات ہے، حسین کے جھولے سے مست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس سے پچھلا جو شعر تھا وہ بھی ایک حدیث رسول تھی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ واہ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ آداب عرض ہے ناظرین، بحران رحمت کے افطار کے بعد کے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج 22ویں روزے کی شب ہے، آخری عشرے میں ہم آ چکے ہیں۔ سروت آپا ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتا رہی تھیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت لیا۔ بھائیوں آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ اور اگر ہم نے آج کچھ سیکھا ہے تو صرف اتنا کہ کوئی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے آپ بس استغفار کریں، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی ہمیں ہماری سارے گناہوں سے انشاءاللہ معاف ہمیشہ کرتا ہے۔ پر اگر آپ لوگوں سے کوئی اچھی نعت ہم سن لیں، ایک پیاری سی نعت۔ ایک کلام ہے مولا علی کے حوالے سے یہ، جی جی، کیونکہ حمد ہوئی، نعت ہوئی، اب مرکبت سے پھر انشاءاللہ کل سے دوبارہ سے ہم نعت کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہم سبھی مل کر ایک کلام پڑھ دیتے ہیں اور ٹریبیوٹ بھی پیش کر دیتے ہیں جناب شہید سید جعفر صاحب۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی،
روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ اور سکھتے جعفر صاحب کے انداز میں اکثر میں پڑھتا ہوں اور میں اپنے لہجے میں پڑھتے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، ان کا انداز بڑا ڈیفرنٹ تھا، میں چاہتا ہوں یہ کلام انہی کے انداز میں اچھا رہے۔ بسم اللہ۔ تو وہ شعر پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا اور شہادت کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جنازے سے آواز آ رہی ہے، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نہ دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نہ دو، میں چلا ہوں غلی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ شعر دیکھے گا، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے پتہ کس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، سب مل کر پڑھیں، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ میاں ہمارے سارے دعائیں قبول کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ میاں سے یہی دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع دیں کہ ہم ذکر کر کے استغفار کریں اور دعائیں مانگیں اور ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دعا ہے جو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہم انجرنا من النار، یہ آپ کثرت سے پڑھیں، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کوئی عبادت کی یا نفل کی یا کوئی آپ نے آیات پڑھنی ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، بس کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ریکارڈنگ کے لیے دعا کیجئے کہ جلدی کمپلیٹ ہو تاکہ آپ کی ٹرانسمیشن میں جلدی وہ نعت نئی جو ریکارڈ کی انشاءاللہ، اور ساتھ پہ یہ بھی یاد دلا دیتے ہیں کہ فائنل میں پاکستان پہنچ چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پہلا فائنل ہے، دعا کرے، امید یہی ہے کہ پاکستان ہمیں پراؤڈ کرے اور پاکستان آئی سی سی چیمپئن شپ ٹرافی جیت کر انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، کل تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا اللہ حافظ۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ